یہ جب سے ہم نے جہاد چھوڑا ہے نا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ لڑ سکتے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی ڈیفنس فورس نہیں ہے، اور مطلب بالکل یہ بھولے بالے سے لوگ ہیں، ہم نے ان پہ ظلم کر دیا، تشدد کر دیا، ان کو مار دیا، کاٹ دیا، ان کا قیمہ بنا دیا، انہوں نے کیا کرنا ہے، جان نماز بچھا کے دعائیں مانگنی ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرو، ان کو مارو، ان کی گردنیں اڑاؤ۔ کہ آپ کے گھر میں اگر ڈاکو گھس آتے ہیں، آپ وہاں پہ کیا اس وقت جان نماز بچھا کے دعائیں مانگیں گے یا آپ اس ڈاکو سے لڑیں گے؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج اس ویڈیو میں آپ سے چند باتیں کروں گا کرنٹ سچویشن جو چل رہی ہے ہماری فلسطین میں، اس کے حوالے سے۔ تو دیکھیں، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ساری دنیا میں، آج کل فلسطین کا ہاٹ ایشو چل رہا ہے کافی، ان پہ ظلم کر رہا ہے اسرائیل۔ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ ہم اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ تو اس کی کامن جو ریزن ہے، ہمارا دین جو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ جب سے ہم نے جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے نا، تب سے یہ کفار یہ ہم پہ غالب آ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ جب سے ہم نے جہاد چھوڑا ہے نا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ لڑ سکتے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی ڈیفنس فورس نہیں ہے، اور مطلب بالکل یہ بھولے بالے سے لوگ ہیں، ہم نے ان پہ ظلم کر دیا، تشدد کر دیا، ان کو مار دیا، کاٹ دیا، ان کا قیمہ بنا دیا، انہوں نے کیا کرنا ہے، جان نماز بچھا کے دعائیں مانگنی ہیں۔ اور ان کو بھی پتہ ہے کہ بھائی ان کے دین میں جہاد ہے، لیکن انہوں نے کرنا نہیں ہے، یہ ڈرپوک قوم بن چکی ہے۔ تو جب سے ہمارا امیج دنیا میں گیا کہ ہم ڈرپوک قوم ہیں، تو انہوں نے ہم پہ ظلم تشدد شروع کر دیا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرو، ان کو مارو، ان کی گردنیں اڑاؤ۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا الٹ رویہ، ہم ایسے موقعوں پہ دعائیں کر رہے ہیں، دعاؤں سے کام لے رہے ہیں۔ بھئی کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کے گھر میں اگر ڈاکو گھس آتے ہیں، آپ وہاں پہ کیا اس وقت جان نماز بچھا کے دعائیں مانگیں گے یا آپ اس ڈاکو سے لڑیں گے؟ وہ آپ کے ماں کو مار رہا ہے، آپ کو بہن کو مار رہا ہے، آپ کے بھائی کو مار رہا ہے، آپ وہاں پہ جان نماز بچھا کے اگر نماز پڑھے ہوں گے تو آپ بڑے بیوقوف ہوں گے۔ ہمارا دین یہ نہیں کہتا، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ بھائی آپ صرف دعاؤں سے کام چلاؤ۔ ہاں، آپ جہاد کرو، لڑو، مقابلہ کرو اور پھر دعائیں مانگو۔ اب بھائی دعاؤں سے تو رزق بھی ملتا ہے، تو آپ دکان نہ کھولیں، جاب پہ نہ جائیں، صرف دعائیں مانگیں۔ نہیں، وہاں پہ تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، نہیں آپ کہتے ہیں نہیں کوشش بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ تو ہم اس معاملے میں، فلسطینیوں کے معاملے میں کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ ہماری ریاست حکومت کیوں نہیں کوشش کر رہی ہے؟ ہم دعاؤں پہ کیوں اکتفا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ یہاں ہماری عقل کہاں ماری گئی ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہوئی، ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ دوسرا، آپ دیکھیں جو اوورآل ہمارے دین کے طریقہ کار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ہم نے وہ چھوڑ دی ہیں۔ تو سنتیں چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس کا جو ہمیں وبال آیا ہے دنیا میں، وہ یہ ہے کہ کفار ہم پر غالب آ گئے۔ جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل پیرا تھے، کفار ہماری قدموں کے نیچے تھے، ہم ان پر حکمرانی کرتے تھے۔ یہ ہمارے سائنسدان تھے کہ جن کی ریسرچز تھیں اس وقت، اور مسلمان اس وقت ڈومیننٹ تھے اور کفار اس وقت مغلوب تھے۔ ہماری ریسرچ سے یہ آج آگے آئے ہیں۔ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے علم کو چھوڑ دیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ جب سے ہم نے یہ طریقوں کو چھوڑا ہے، تب سے ہم مار کھا رہے ہیں، تب سے لے کے اب تک مار کھا رہے ہیں۔ خلافت عثمانیہ چلی گئی، انگریزوں کے غلام بن گئے، آج تک غلام ہیں ان کی۔ تو سنتوں کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا، یہ سنت کو ہلکی چیز نہ سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمانڈمنٹ حکم ہوتی ہے، وہ اس کی بڑی ویلیو ہے۔ ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ ایک جنگ تھی صحابہ کرام کی کفار کے ساتھ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھائی جس سپاہی کو جس جگہ پہ کھڑا کیا گیا ہے، اس نے وہ جگہ نہیں چھوڑنی کبھی بھی، کسی بھی حال میں جو ہے نا، کچھ بھی ہو جائے، وہ جگہ نہیں چھوڑنی اس نے۔ تو صحابہ کرام اپنی اپنی جگہوں پہ ان سے لڑ رہے، مقابلہ کر رہے، تو اور جنگ وہ جیت گئے، صحابہ کرام جیت گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل پیرا تھے، اپنی جگہ نہیں چھوڑی انہوں نے۔ پھر جب وہ جنگ جیت گئے، اس کے بعد جب انہوں نے جشن منانا شروع کیا کہ بھائی اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں اور اب ہم اپنی اپنی جگہیں چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ہی انہوں نے جگہ چھوڑی، کفار کو موقع مل گیا، اور کفار نے دیکھا کہ بھئی یہ تو اپنی جگہوں سے ہل گئے، انہوں نے اسٹریٹجی بدلی اور پیچھے سے آ کے صحابہ کرام پہ حملہ آور ہو گیا، اور جو جنگ صحابہ کرام جیت چکے تھے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ کیوں؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، ان کے حکم کو چھوڑ دیا۔ تو ہلکی چیز نہ سمجھیں کبھی بھی نبی کا حکم، یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سب سے اوپر رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں سب سے اوپر کر دے گا۔ تو یہ چیز ہوئی، اور ایک تو یہ واقعہ یہ ہو گیا کہ سنت کو چھوڑا تو شکست میں تبدیل ہو گئی جنگ، اور جہاں پہ انہوں نے سنت کو اپنایا، وہ جنگ صحابہ کرام کیسے جیتے، اس کا بھی میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔
ایک جنگ تھی، اس میں صحابہ کرام کفار سے لڑ رہے تھے، تو وہ جنگ صحابہ کرام جیت نہیں پا رہے تھے، تو صحابہ کرام نے سوچا کہ یار پتہ نہیں ہم سے ایسا کیا گناہ ہوا ہے، کیا سنت ہم نے چھوڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم یہ جنگ جیت نہیں پا رہے ہیں۔ اب ہم ہوتے تو ہم مٹیریلسٹک سوچتے کہ یار پتہ نہیں ہماری تیاری اس طرح سے نہیں ہے، یا ہم لوگ کم ہیں تعداد میں ان سے، شاید اس وجہ سے ہم نہیں جیت پا رہے۔ لیکن صحابہ کرام جو تھے وہ ان کی سوچ یہ گئی کہ یار کوئی سنت چھوٹی ہے ہم سے۔ انہوں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ مسواک کی جو سنت تھی نا، اس کا اس طرح اہتمام جنگ میں نہیں ہو پا رہا تھا جیسے عام حالات میں ہوتے ہیں۔ اب مسواک چھوٹی سی چیز ہے، اب ہمارے نزدیک تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کے نزدیک اس کی ویلیو تھی۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں، ہم مسواک کریں گے اور مسواک کو باقاعدگی سے کریں گے، چاہے جنگ ہو جو بھی ہو۔ یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور سارے صحابہ کرام ملے بیٹھے، انہوں نے مسواکیں کرنا شروع کی۔ جب کفار کے ایک بندے نے دیکھا کہ یار یہ، اس نے دور سے دیکھا، اس کو تو صحیح سمجھ نہیں ہے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اس کو یہ لگا کہ صحابہ کرام اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، وہ ڈر گیا جائے، اس کو لگا کہ یار آج تو یہ ہمیں کچا کھائیں گے۔ اس نے جا کے اپنی قوم کو بتایا کہ بھائی بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ تو اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، کچا چبا جائیں گے تم لوگوں کو۔ وہ سارے کفار ہیں نا ڈر کے بھاگ گئے۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہونے کا نتیجہ۔ وہ جنگ صحابہ کرام جیت گئے۔ جب سے ہم نے دین کے طریقوں کو چھوڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہے، ہم لوگ تب سے مارے کھا رہے ہیں، جوتے کھا رہے ہیں، کفار ہمارا کیما بنا رہے ہیں۔ تو خدا را یہ آپ پہلی چیز تو یہ کہ جہاد کریں، ان کا حل یہی ہے، ان کو بھی ایسے ہی جوتے مارو جیسے یہ ہمیں مار رہے ہیں۔ اور دوسرا وہ یہ کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑنا، ان کی کوئی سنت نہیں چھوڑنی۔ تو ہوپ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، کمنٹس میں بتانا، اپنی رائے کا اظہار کرنا، ویڈیو کو شیئر کرو، لائک کرو، اور پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔